بہت ہی بلاک بسٹر ڈرامہ شرپسند ARY ڈیجیٹل پر لانچ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی سٹارٹنگ کیسی ہوئی ہے، بیسیکلی کس بیس پہ رکھ کے یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے اور اس کی سٹوری کیا ہوگی، ان سب سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والی ہوں۔ تو جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے اس کی کاسٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ مین لیڈ کا رول پلے کر رہی ہیں نعمان اعجاز، جن کا نام فراست علی ہے۔ بہت ہی نیک بندہ دکھایا گیا ہے، لیکن اصل میں وہ سب میں فساد ڈلواتا ہے۔ بیسیکلی فراست علی کے کریکٹر کو ہی شرپسند کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بندہ ہر جگہ شر پھیلاتا ہے۔ اور تو اور پہلے ہی ایپیسوڈز میں یہ کون سے کانڈ کر چکا ہے، ان سب کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک بہت ہی رومانٹک اینڈ پازیٹیو کپل دکھایا گیا ہے۔ حریم فاروق ایز صنم اینڈ عفان وحید ایز فدا رول پلے کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں ابھی کیا چل رہا ہے اور آگے کیا کچھ یہ فیس کرنے والے ہیں فراست علی کی وجہ سے، اس سب کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہیرا مانی ایز شازمین رول پلے کر رہی ہیں، جو بالکل اکیلی رہتی ہے، ڈائیورسڈ لیڈی ہے، بٹ ایجوکیٹڈ اور انڈیپینڈنٹ دکھائی گئی ہے۔ اچھا، یہاں نادیہ افغان کا کریکٹر بھی بڑے مزے کا ہے۔ سونو چندا ڈرامے کے بعد اس ڈرامے میں ان کا بڑا انٹرسٹنگ رول دیکھنے کو ملا ہے۔ ورنہ بہت سے ڈراموں میں انہوں نے سپورٹنگ کریکٹرز کا رول پلے کیا ہے، بٹ جسٹ ٹپیکل ایکٹ دیکھنے کو ملے، لیکن اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کچھ الگ ہٹ کر رہی ہے۔ ایسے میں یہ فراست علی کی وائف کا رول پلے کر رہی ہیں، جو اپنے شوہر کے بڑے گن گاتی ہے۔ یہاں سٹارٹ بڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے کہ جہاں صنم اور فدا شفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں فراست علی سے ان کی گاڑی ہٹ ہو جاتی ہے۔ پہلی انٹریکشن میں ہی فراست بام جاتا ہے کہ میں نے ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ فدا غصہ کرتا ہے کہ یہ آپ نے میری گاڑی کے ساتھ کیا کر دیا، میرے نقصان کو آپ ہی بھریں گے۔ تو بڑی چلاکی کے ساتھ فراست علی پہلے تو محلے والوں کا رش ختم کرواتے ہیں، اور پھر زیادہ خرچے سے جان بچے وہ صنم اور فدا کو لنچ کی دعوت دے دیتا ہے کہ کل لنچ ہم آپ کی طرف لے کر آئیں گے، اور کہتا ہے ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ مطلب کہ بڑا امپریس کرتا ہے صنم اور فدا کو، بٹ یہ سارے امپریشن کی آئیتا ہی پھر جاتی ہے جب وہ اتنی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اگر ان کو لنچ کی دعوت دے ہی دی تھی، تو پھر آپ اپنی پوری فیملی کو بھی اٹھا لے ساتھ، اور تو اور جو چکن کا سالن بنایا تھا اس میں سے بھی صنم اور فدا کے حصے جسٹ شوربہ آیا، بیکاز بوٹیاں تو سب فراست علی اور ان کے گھر والے اپنی اپنی پلیٹس میں سجا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف فراست علی کی وائف جو فدا کو کہہ رہی ہے بچے نہیں ہیں تمہارے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی اس کو۔ بندہ پوچھے تمہیں کہیں سے فیل ہو رہا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر بہت ٹینشن میں ہے، یا انہوں نے تم سے کوئی بات کی ہے اس کے متعلق؟ خیر، ڈاکٹر والی بات سن کر صنم کو بڑا برا لگا، بٹ اس نے اگنور کر دیا۔ نیکسٹ فراست علی کی وائف کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی بھی صنم کا جینا دوبر کر رہی تھی۔ بیڈ روم دیکھنے گئی تو اس کا سارا سامان بجائے سمیٹنے کے وہ تو الٹا سمیٹا ہوا سامان بکھیرنے لگ گئی، کہ مطلب بڑی ہی ٹپیکل ٹائپ فیملی دکھائی گئی ہے۔ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر عجیب سے ڈکار مارنا بڑا ان ایتھیکل ہوتا ہے۔ خیر، یہ وہ فیملی دکھائی گئی ہے جس کے ہر فرد کو دوسروں میں بڑی دلچسپی لینے کی عادت ہوتی ہے۔ دوسری طرف چونکہ فراست علی نے محلے والوں کے سامنے بڑا اچھا انسان نمازی پریسی کا نقاب چڑھایا ہوا ہے، سب کو لگتا ہے کہ یہ محلے والوں کی بڑی فکر کرتا ہے، سب اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کی بات سن کر چلتے ہیں۔ شازمین کی گھر کی لائٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے باہر بڑی پریشان کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں فراست علی اس کی پریشانی کا حل نکالتا ہے، الیکٹریشین کو بلاتا ہے، پورا ٹائم اس کے پاس کھڑے ہو کر کام کرواتا ہے، کہ مطلب پہلے تو شازمین کا اعتماد جیتتا ہے، جس کی وجہ سے شازمین اس کو چائے پینے کا کہتی ہے۔ اسی دوران فراست علی اپنی آڈینس کو دوسرے شہر سے انٹروڈیوس کرواتا ہے، مطلب وہ وہاں شازمین کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی شازمین اس کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے تو وہاں سے شازمین کی بربادی کا چیپٹر کھل جاتا ہے۔ اس کے گھر سے باہر آنے کے بعد فراست علی سب محلے والوں کے سامنے شازمین کے کریکٹر کو گندا بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں بڑے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ نوٹس کریں تو اگر آپ کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی مردوں میں یہ عادت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ان کو ریجیکشن کی بالکل عادت نہیں ہوتی۔ وہ کسی ایسی جوان لڑکی جو بالکل اکیلی رہتی ہے اس کا انکار بالکل برداشت نہیں کرتے، اور پھر ان کو ایسے گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو غلط حرکتوں میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی بڑا شر پھیلا ہوتا ہے۔ فراست علی کی بھی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے مناحل اور ایک کا نام ہے ایمان، اور ایک بیٹا دکھایا جس کا نام ہے فرید۔ ایک ہی بیٹی مناحل ہے جو بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے، بیکاز آپ کے سبلنگس میں جہاں 4-5 بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں کوئی ایک سیدھا سادہ ضرور نکلتا ہے، اور دوسری طرف ایمان اتنی ہی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہے۔ بیٹا اس کا بالکل اس کی کاپی نکل رہا ہے، جو اپنی نیبر پر گندی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے حفصہ، اور اسی کے بھائی کو فراست علی کی بیٹی مناحل پسند کرتی ہے۔ بھائی نیوزی لینڈ جا چکا ہے، پیچھے اس کی بہن نے جاب سٹارٹ کر دی ہے، چونکہ وہ جاب نائٹ شفٹ کی ہے، تو رات کو جب وہ آئے جائے گی تو ایسے میں فراست کا بیٹا
उस पर बड़ी नजर रखेगा और उसका फायदा उठाने की भी कोशिश करेगा। फरासत का बेटा हफ्सा को इतना एंड लेवल तक हरास कर देगा कि वो खुदकुशी कर लेगी। दूसरी तरफ यही काम बाप कर रहा है शाज़मीन के साथ। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा शाज़मीन की खाला अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि शाज़मीन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। खाला का बेटा इससे मिलने के लिए इसके घर आएगा। दोनों की पहली ही मुलाकात में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन खाला के बेटे का माइंड यही होगा कि मेरे वापस जाने से पहले पहले हम निकाह कर लेते हैं। ऐसे में जब शॉपिंग वगैरह पे जाने के लिए वो शाज़मीन की तरफ आ जाएगा तो फरासत अली और मोहल्ले वालों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी कि ये कौन गैर लड़का है, रोज रोज इसके घर आता जाता है। इसने क्या हमारे मोहल्ले में गंदगी फैलानी शुरू की हुई है। ये नेचुरल बात है कि जब ज्यादा सारे लोग आपके खिलाफ गवाही दें तो उन पर यकीन आ ही जाता है। यही काम होगा शाज़मीन के साथ। जब मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि ये लड़का इससे शादी करने वाला है तो वो उसके कान भरने शुरू कर देते हैं कि ये तो बड़ी गलत लड़की है, इसके घर पता नहीं कौन कौन आता जाता है। और ये भी कहेंगे कि यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले के बहुत ही मुअज़्ज़ब शख्स को भी दागदार करने की कोशिश की है इसने। और इन सब बातों की वजह से वो लड़का उन लोगों पर यकीन करेगा और शाज़मीन पर शक की बिना पर उससे ये रिश्ता खत्म कर देगा। उसको बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट करेगा, उसकी एक भी नहीं सुनेगा। क्योंकि कहते हैं कि हर जहर का इलाज मुमकिन है, बट जो जहर अपने अल्फाजों से कान में भर दिया जाए उसका इलाज बिल्कुल नामुमकिन है। शाज़मीन पहले भी डाइवोर्स्ड है और बाद में भी ये सब कुछ फेस करने से वो खुदकुशी करने का इरादा करेगी, बट वो करेगी नहीं। और फिर वो डट कर फरासत अली का मुकाबला करेगी, इसका असल चेहरा सबके सामने लेकर आएगी। शाज़मीन सनम को सब कुछ बताएगी कि फरासत अली लोगों के सामने तो बहुत अच्छा बना फिरता है, लेकिन असल में वो हर घर में शर फैलाता है। देन सनम भी गौर करना शुरू हो जाएगी कि इस बंदे की नजर ठीक नहीं है। वो फिदा से भी बात करेगी कि हमारा इन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। बट फरासत अली इन दोनों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि सबसे पहले इनका भरोसा जीतेगा, देन इन दोनों में भी फूट डालना शुरू कर देगा। इस ड्रामे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।